احادیث شریفہ اور سیرت پاک کی بڑی مشہور کتابیں ہیں، جیسے مستدرک حاکم، ابن عساکر کی حدیث پاک کی مشہور کتابیں، اور اسی طرح خصائص کبریٰ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور کتاب ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مؤلف ہے۔ دلائل النبوہ دو بڑے محدثوں کی کتاب ہے، ایک امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تقریباً یہ کتابوں میں، اس کے علاوہ السیرۃ الحلبیہ میں، ان کتابوں میں یہ حالات اور واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا، حضور اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کو دیکھا کرتے تھے۔ سکینہ کیسے نازل ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ دیکھ لیتے تھے، رحمت بھی دیکھتے تھے، سکینہ بھی دیکھتے تھے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ سکینہ دراصل نورانی قندیلوں کا نام ہے۔ نورانی قندیلوں کی شکل و صورت میں سکینہ نازل ہوتا ہے، اور رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی خاص کیفیت جو انسان کے دل کو سکون اور راحت عطا کرتی ہے۔ تو رحمت اور سکینہ یہ دونوں اترتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چشم اقدس سے ملاحظہ فرماتے تھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کرام کے پاس سے گزرے اور دیکھا کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ان صحابہ کرام کے قریب آئے تو حضور کو دیکھ کر صحابہ کرام خاموش ہوئے، اور جو بڑی آواز سے ذکر کر رہے تھے وہ بند کر دیے، ذکر نہ کرنے لگے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قریب آ کر یہ ارشاد فرمایا کہ تم جو کہہ رہے تھے اس کی وجہ سے میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کی رحمت تم پہ نازل ہو رہی ہے، اور میں اس لیے تمہارے قریب آیا تاکہ اس رحمت میں بھی تمہارے برابر شریک ہو جاؤں۔ غور کیجئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع، انکساری۔ حضور خود رحمت ہیں، اور رحمت صرف ذکر کرنے والے چند صحابہ کے لیے نہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، زمین کے لیے، آسمان کے لیے، عرش و کرسی کے لیے، دنیا میں جتنے سیارے ہیں ان سب کے لیے 18,000 عالم اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، سارے عالموں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ خود رحمت جہانوں کی ہو کر حضور فرما رہے ہیں، اللہ کی رحمت جو تم پہ ذکر کی وجہ سے اتر رہی ہے اس میں میں شریک ہو جاؤں، اس لیے میں تمہارے قریب آیا، مگر جیسے تم نے ذکر روک دیا تو وہ رحمت رک گئی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے پہلی بات تو کہ جو بندے ذکر کرتے ہیں ان پہ رحمت آتی ہے۔ تو ذکر کا فائدہ کیا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ آج ہمارے پاس محفلوں میں لوگ ملاقاتیں کرتے ہیں تو غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، برائیاں ایک دوسرے کی بیان کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر ملاقات ہو تو دین کی کوئی بات کی جائے، اللہ کے حبیب کی شان و عظمت بیان کی جائے، قرآن پاک کی کوئی آیت کی وضاحت کی جائے، کوئی حدیث پاک سمجھائی جائے، کوئی دین کا مسئلہ فقہی مسئلہ بتایا جائے، ہونا یہ چاہیے تھا۔ مگر اس کے برخلاف کبھی اس کی غیبت، کبھی اس کی چغل خوری۔ تو ذکر الہی کی جائے، بات دین کی جائے تو رحمت نازل ہوتی ہے، اور دنیا میں شرانگیزی کی باتیں کی جائے تو رحمت نہیں اترتی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت کیا ہوتی ہے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے ہم کو کہاں آج تک ہم نے کب دیکھا ہے رحمت کیا ہوتی ہے؟ ہم سب کو یہ معلوم ہے مسجد میں اللہ کی رحمت اترتی ہے، کبھی دیکھا ہے؟ نماز پڑھنے والوں پر اللہ کی رحمت آتی ہے، کبھی نہیں دیکھا؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ اب پچھلے زمانے کے لوگ تو محسوس کرتے تھے، آج ہم محسوس بھی نہیں کر رہے، دل کو بھی اس قسم کا کوئی احساس نہیں ہے کہ رحمت کب نازل ہو رہی ہے، کیسے نازل ہو رہی ہے، کیسا سکون مل رہا ہے۔ مگر ہم امتی ہیں، نبیوں کے سردار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کو بھی اپنے چشم اقدس سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، فخر کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بے مثال نبی کا امتی بنایا۔
آج آپ دیکھیں کوئی دوربین سے سیارے ستارے دیکھ کر بتائے یہ ستارہ یہاں پر ہے، وہ ستارہ وہاں پر ہے، چاند اتنے کلومیٹر دور ہے، سورج اتنے میل دور ہے، لوگ اس پہ گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ کیا عالم ہے، کیا تحقیق ہے، کیسی ٹیکنالوجی ہے، تعریف کرتے کرتے زبان نہیں تھکتی۔ نہ یہاں ٹیکنالوجی کی ضرورت، نہ دوربین کی ضرورت، نہ کوئی اور شے کی ضرورت، سارا جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں رائی کے دانے برابر ہے۔ ایسی شان رکھنے والے نبی کی ان عظمتوں کو بھول گئے، بھلا دیے، ذکر کرنا چھوڑ دیے، اپنی قوم کو بتانا چھوڑ دیے۔ آج دیکھیے ہمارے پاس گھروں میں جو تربیت ہوتی ہے، ماں باپ بس بچوں سے دنیا، کمائی، پڑھائی، اسی کی بات کریں گے۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کی بھی تو بات کریں۔ اپنے بچوں کو سچا نبی کا محبوب اور حبیب بنائے، چاہنے والا بنائے، محبت کرنے والا بنائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان بچوں کے، ہماری مسلم قوم کے دلوں میں بسائیں۔ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ اس طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔